ومولانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ جل شانہ کا احسان و کرم اور اس کے حبیب مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے، جن کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمتوں والی ساعتیں اور سعادت والی یہ گھڑیاں ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہیں، اور یہ گھڑیاں روح کی غذا کے لیے، ایمان کی حرارت کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے، عقیدے کی پختگی کے لیے، دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، اور اللہ رب العزت کی ذات والا شان سے بندگی کی عقیدت و اظہار کے لیے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی و اطاعت و رفتگی کے لیے یہ گھڑیاں زندگی کا حاصل ہیں، کیونکہ بندگی کا مقصد ہے ہی بندہ ہونا، تو بندہ وہی ہے جو اپنے مولا اور آقا کا ذکر والا، شکر گزار ہو۔ اس لیے اگر بندہ ہے مگر بندگی والا نہیں تو وہ بندہ نہیں، بے بندگی شرمندگی، اس کی بندگی کے بغیر تو پھر بس شرمندگی ہی ہے۔ بندہ وہی ہے جو اپنے مولا والا ہو جائے، اور یہ جمعۃ المبارک کی ساعتیں اسی مولا والا ہونے کا نصاب پڑھنے، سیکھنے اور اپنی زندگیوں میں لانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کا شکر کہ آپ جمعہ کے شروع ہونے سے کافی وقت پہلے تشریف لے آتے، یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ کل امکان ہے کہ ربیع الاول شریف، بہاروں کا موسم، حضور کی آمد کا موسم، ولادت کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو ہمارا جمعہ کی ترتیب بھی ہم نے چاہا کہ ویسی ہی رکھی جائے، اور وہ تذکرہ اجداد مصطفیٰ ہو، طہارت نسب مصطفیٰ پر بات ہو، اور اس سوال کی اہمیت اور یہ موضوع رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت ایک ہی ہے کہ ذہنوں میں آج تشکیک کا زمانہ ہے، آج فتنوں کا زمانہ ہے،
آج مادیت کا زمانہ ہے، اور پھر علم کے نام کے اوپر محبوبوں کے بارے میں کمی اور کجی نکالنے کا زمانہ ہے، علم کے نام پر۔ اور علم کا نام لے کر محبوبوں کی ذات میں تشکیک پیدا کر دینا، شک پیدا کر دینا، اور انہی شکوک میں سے ایک شک یہ بھی ڈالا جاتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ایمان درست نعوذ باللہ یا مشکوک ہے، اور اس کا نام علم رکھا جاتا ہے کہ آپ کون سے نسب کی بات کرتے ہیں۔ اس زمانہ ایسا تھا، اور اس سے لوگوں کو پھر حضور کی بارگاہ کی جانب کمی اور کجی کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور وہ کمی اور کجی کا تصور حضور کی شان مطہرہ کا جو ایک مقام ایک مومن کے قلب و باطن میں ہونا چاہیے، جو ادب کا، تعظیم کا، رفعت کا، بلندی کا، اس میں شک اور دڑار آ جاتی ہے، اور جیسے شک آیا ایمان غارت تک ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اور پھر یہ مضمون کا مقصود یہ ہے، جب رب نے نسب کو اتنا پاک بنایا ہے تو وہ حبیب کتنا پاک ہوگا جس کو اس نسب سے بھیجا ہے، یہ بھی ایک مقصود ہے۔ اور جب نسب میں اتنا پاک رکھا ہے تو باقی کمیاں کیسے محبوب کے پاس آ سکتی ہیں، یہ بھی مقصود ہے۔ اور پھر اس کا مقصود کہ جب پاک ہیں تو ان کی نسبت سے حسب و نسب والے پاک ہو گئے، تو اگر ہم بھی ان کی سیرت اختیار کریں گے تو پاکی آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ بھی مقصود ہے، تاکہ حضور سے حبی تعلق بھی بنے، عملی تعلق بھی بنے، اطاعت کا تعلق بھی بنے، عقیدت کا تعلق بھی بنے، اور ادب کا تعلق بھی بنے۔ یہ سارے تعلق جڑیں گے تب ہی قربت الہیہ کا دروازہ کھلے گا، ورنہ یہ دروازہ نہیں کھل سکے گا، کیونکہ رب نے اپنے اور مخلوق میں ایک دروازہ رکھا ہے، ایک دروازہ بنایا ہے کہ مجھ سے کوئی براہ راست بات نہیں کر سکتا اس دروازے کے سوا، اور وہ دروازہ ایک ہی ہے، وہ راستہ ایک ہی ہے، وہ راستہ اور دروازہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے تھوڑا سا ہم پیچھے چلیں گے، یوں تصور کرتے ہیں ذرا، ایسے بے آب و گیا وادی ہے، اور بے آب و گیا وادی کے اندر سنگلاخ پہاڑ ہیں، چٹانیں جیسی پہاڑ، اور پنجابی میں کہوں گا کالے پہاڑ نے، کالے پہاڑ جہاں پر زندگی کا تصور بھی مشکل نظر آتا ہے، مگر دنیا کے دو پاک ترین لوگ ہیں جن کو رب نے چنا ہے، ایک خلیل اللہ ہے، ایک ذبیح اللہ ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور رب باری تعالیٰ نے ان کے اس یاد کا ذکر قرآن کا حصہ بنایا، اور شروع یہاں سے کیا، وَإِذْ قَالَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حبیب وَإِذْ، اور جب یاد ہے، اذکر فعل محفوظ مذکور ہے، اس میں چھپا ہوا ہے، جیسے نہیں کہتے آپ کو جب یاد ہے پچھلا جمعہ جب میں نے یہ بات کہی تھی، جب یاد ہے آپ کو، رب اپنے حبیب کو یاد کروا رہا ہے، جب سونیا یاد ہے، جب یاد ہے، یہ قرآن ہے، اور جب اور تب رب ایسے ہی نہیں لگاتا، اس کا مطلب محبوب کو یاد کروایا جا رہا ہے، اور یاد اسے کروایا جاتا ہے جس کی نظروں سے وہ چیز بالبصیرت یا بالبصارت یا بالمشاہدہ گزری ہوتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے جب یاد ہے۔
تو حبیب کی بات ہو رہی ہے اور حبیب کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ وہ از، اور جب میرے حبیب یرفع ابراہیم القواعد، جب میرے ابراہیم اور آپ کے دادا جان نے اس گھر کی بنیادیں رکھی، جس کی اصل بنیاد تو سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، مگر پھر طوفان نوح کی صورت میں وہ شہید ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر پھر تعمیر شروع کی میرے گھر کی۔ وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور وہ میرے گھر کو تعمیر کر رہے تھے، تو اس میں غرور نہیں تھا، کبر نہیں تھا، عجب نہیں تھا، نخوت نہیں تھی، اس میں عجز تھا، انکساری تھی، عاجزی تھی، تواضع تھا، جھکنا تھا، اور اس کی بارگاہ کی شکر گزاریاں تھیں۔ اس سے یہ تو پتہ لگا رب کا گھر تعمیر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ایک نقطہ میں نے آپ کو ویسے ہی درمیان میں آ گیا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو کیا کر رہے تھے؟ تعمیر کر رہے تھے۔ ان سے پیارے مزدور بھی کوئی ہوں گے اس دور میں؟ ایک رب کا خلیل ہے، ایک رب کا ذبیح ہے، خلیل، واہ واہ واہ۔ اور فرمانے لگے ربنا تقبل منا، مولا ہم سے ہماری نوکری قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے کہ ہم مولا تجھے سنا رہے ہیں اور تجھے دکھا رہے ہیں، ہمارا منشا اور غرض یہ ہے کہ تو بس یہ نوکری قبول کر لے۔ پتہ لگا جو کام زندگی میں کیا جائے اسلوب اسوہ انبیاء ہے کہ اس کا منشا صرف رب کی ذات ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب وہ تعمیر کرتے رہے، اور تعمیر کرنے کے بعد رب نے کہا مانگو ابراہیم، کیا مانگتے ہو؟ مزدوری، اس کی مزدوری کیا مانگتے ہو؟ عرض کی ربنا رب اجعل ھذا بلد آمنا، پہلے یہ کہا، میں وہ کیونکہ الفاظ قرآن میں مختلف جب بکھرے بھی ہوئے ہیں تو میں اس کو اسی طرح پیش کر رہا ہوں۔ پہلے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، مولا اس شہر کو امن والا بنا دے۔ رب نے کہا بنا دیا، اور ابراہیم مانگ، فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات، مولا ان کے رہنے والوں کو پھلوں سے اور رزق سے لاد دینا، ایسا لادا کہ نہ وہاں پر کوئی پھل پیدا ہوتا ہے، نہ وہاں پر کوئی فصل اگتی ہے، ہر چیز وہاں پھر بھی وافر پائی جاتی ہے مکہ مکرمہ میں، ہر چیز، اور جدید سے جدید ترین، ہمیں جا کر کئی چیزوں کا پتہ لگتا ہے، اچھا یہ بھی ہے، اچھا ریال ڈالنے سے بوتل بھی ملتی ہے جا کر پتہ لگتا ہے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، البیک بھی ملتا ہے یہاں سے چلے میں اپنی بھی بیچ میں رانجھا راضی کر دیتا ہوں، لاہور والے نا کھانے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، تو چلے یہ بھی ایک بات، چلے سب کچھ ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ پاکستانیوں کو جا کر پتہ لگا شیور لائٹ یہاں چلتی ہے، تو عرض کر رہا ہوں ہر چیز، وجہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قبول کی تھی، دعا جو قبول فرمائی، اور پھر فرمایا مولا، کہا تھا مولا ایمان والوں کو دینا، رب نے کہا ان کے صدقے میں سب کو ہی دے دوں گا، سب کو ہی دے دوں گا۔ اچھا یہ دعا مانگتے رہے، پھر آگے کہا مولا ربنا وجعلنا مسلمین لک، مولا ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا رکھنا۔ اب خاص بات یاد رکھنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے ہیں، ایک حضرت اسحاق ہیں اور ایک حضرت اسماعیل ہیں۔ حضرت اسحاق حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے ہیں، اور حضرت اسماعیل
حضرت ہاجرہ کے بطن سے۔ اب کئی لوگ اس پر بھی تان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ شاید کنیزہ تھی، نہیں، یہ قبطی جو تھے، پھر مصر کے قبطی جو ان کا بادشاہ تھا ان کی بیٹی تھی، ان کا نکاح سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ امام سہیلی نے اس کو ذکر کیا۔ تو عرض کر رہا ہوں، مولا ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا رکھنا۔ اب ادب اور حکمت ابراہیم سے زیادہ اپنے مولا سے باتیں کرنے کی کون جانتا ہے؟ آہستہ آہستہ پہلے یہ مانگا، پھر کہا مولا وہ من ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اچھا مولا ہم دونوں کو بھی جھکنے والا رکھنا، تو ساری اولاد نہیں تو ایک ہماری اولاد میں سے ایسا گروہ امت رکھنا جو خالصتاً تیرے لیے جھکنے والی ہو، توحید والی ہو، توحید والی ہو۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنے عبادت کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہائے ہائے، یہ انبیاء نے بتایا ہے، انبیاء سے زیادہ کوئی رتبے والا نہیں، مگر وہ جتنے بڑے رتبے والے ہوتے ہیں وہ توبہ کی خیرات اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کرتے ہیں۔ اور میں اس کی وجہ ہمیشہ بتاتا ہوں، آپ کو علم ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں ہماری توبہ گناہوں سے نیکی کی طرف ہوتی ہے، اور انبیاء کی توبہ کیا ہے؟ ہر توبہ پر رب ان کے درجے بلند کرتا ہے، ہر توبہ پر۔ ان کی گناہ سے نیکی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ تو وَتُبْ عَلَيْنَا، مولا ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا، مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا میں ساری اپنی ذریت کی بات نہیں کر رہا، ساری نہ صحیح، مگر میری ذریت میں سے ایک تو رکھنا، ایک ایسی نسل رکھ جو تیرے سامنے جھکنے والی ہو۔ اب یہاں پر مسلمت اللہ کا ذکر آیا، جھکنے والی ہو، تو یہ توحید کی طرف اشارہ ہے، ایمان کی طرف اشارہ ہے، اسلام کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر یہ جو سورہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ ابراہیم ہے، یہاں پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح اللہ سے عرض کر دیا، فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مولا مجھے اور میرے بچوں کو، یعنی میری آل اولاد کو بتوں کی پرستش اور بتوں کی ناپاکی سے پاک رکھنا۔ یہ بھی دعا مانگی۔ اب یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی؟ کیا نبی کی دعا؟ اچھا میں آپ کو کلیہ بتا دیتا ہوں قرآن کے اصول سے، نبی کبھی وہ دعا مانگتا ہی نہیں جو پوری نہ ہونی ہو، یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہے انہیں، اور جو دعا نبی مانگے رب باری تعالی اس کو پورا کرتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ پوری نہ ہو۔ اب اس پر ایک علیحدہ پھر مضمون ہے، موضوع نہیں اس وقت میرا، یہ بس میں نے اشارہ دے، اب اس پر ٹاپک پہ جاؤں گا پھر کچھ اور اشکالات آ جائیں گے، وہ اس موضوع نہیں، توجہ رہے۔ اب رب نے کہا میرے ابراہیم میں نے ایک یہ دعا بھی قبول کر لی کہ تیری نسل میں ایک ایسی نسل رہے گی جو میرے لیے توحید والی، شرک سے پاک ہوگی، سلامتی والی ہوگی، جھکنے والی ہوگی، ایمان والی ہوگی، میری بندگی والی ہوگی، مجھے ماننے والی ہوگی، ہر طرح کی نجاست شرک سے پاک ہوگی۔ جب یہ سارا کچھ مانگ لیا اور عجز کی انتہا، تب علینا، مولا ہم توبہ بھی کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں، ہائے ہائے کیا مقام بندگی دکھا رہے ہیں۔ یہ سارا مانگتے ہوئے پھر رب کہتا ہے اور مانگ میرے ابراہیم، کیا مانگتا ہے؟ جب دیکھا کہ عطاؤں کا سمندر اور وسیع ہو گیا ہے اور استجاب قبولیت دعا کے اوقات اور اختیارات کے ساتھ مل گئے ہیں، اب اس پتھر پر کھڑے ہو کر جسے آج مقام ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے اور اچانک
آپ نے یہ دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے عرض کی. پہلے کہا تھا نسل رکھ، اب جب نسل کی بات ہو گئی تو اب کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. مولا تو نے نسل تو مجھے بتا دیا کہ نسل رکھ دی، اب میں عرض کرتا ہوں اس نسل میں میرے اپنے مصطفیٰ کو بھیجنا اور مجھے ان کا دادا بنا دینا، اس نبی کو بھیجنا جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کریں، جو مجھ خلیل کا بھی لاج رکھنے والے ہیں، مجھ خلیل کے بھی دادا میرے خلیل کی آل اور نسل میں سے ہوں گے اور مجھے ان کا دادا بنا دینا. تاجدار کائنات کو اس مقام پر دیکھے، پہلے آداب دعا دیکھیں، پھر حسن ادب دیکھیں، حسن ادب کے ساتھ مانگنے کا سلیقہ دیکھیں، مانگنے کے سلیقے کے ساتھ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ادب کا طریقہ دیکھیں اور اس طریقے پر پھر رب کی عطا دیکھیں اور پھر اسے قرآن کا حصہ کیسے رب بنا رہا ہے. فرمایا مولا پھر اس نسل میں سے مصطفیٰ کو بھیجنا، اپنے نبی کو بھیجنا، اپنے رسول کو بھیجنا جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کریں، جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، جو ان کا تزکیہ کریں، اور بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. اب میرا سوال یہ ہے، جس نسب کی طہارت کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر دیں، کیا ابراہیم علیہ السلام جس نسب کی طہارت کے لیے دعا کر دیں اور رب قبول کر لے، کیا اس نسب میں بھی شرک آ سکتا ہے؟ اب ایک اور سوال، قرآن میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر بھی اب کا ذکر آیا ہے، وہ تو قرآن کی کھلی آیتیں ہیں. وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے ابو سے کہا اب کیا کریں، تو وہ تو مسلمان نہیں ہوا تھا. اس کے اوپر قرآن کی اسی آیت میں تو تضاد آ گیا اور حضور نے ادھر فرمایا، تاجدار کائنات کا فرمان ہے، وہ بھی میں سنا دیتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے اس پر، اور فرمایا ان علی، مولا علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں. امام ابن شیبہ نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا. رجالہ ثقات، یہ سارے کے سارے اس کے رجال بھی ثقات والے ہیں، ثقہ ہیں، صحیح حدیث ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ اس کو روایت کر رہے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح، فرمایا من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. مولا علی نے فرمایا کہ تاجدار کائنات نے یہ بات فرمائی کہ میں نکاح کے ساتھ متولد ہوا ہوں، نہ کہ غیر شرعی طریقے پر، اور میرا نسب حضرت آدم سے لے کر میرے ماں باپ تک جہاں تک میری ولادت ہوئی سب کا سب ہر طرح کی بد کردار اور غیر شرعی معاملات سے پاک رہا ہے، اور میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ادھر فرمان مصطفیٰ ہے. اب کیا کریں جب ایسا معاملہ ہو؟ اس کا مطلب تاریخ کو غور کرنا پڑے گا، کیونکہ نسب مصطفیٰ پر بات آ رہی ہے. میں اور بھی اس پر سوال آپ کو اس کے اور بھی دلائل دوں گا، مگر سمجھیں تو ہمارے ہاں بھی اس کے لیے آپ اپنے عرف کو سمجھیں. ہمارے ہاں بھی بزرگ ایسے موجود ہوں گے، کئی گاؤں ایسے موجود ہیں، کئی علاقے موجود ہیں جہاں پر دادا جان کو ابا جی کہا جاتا ہے. بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسا ہے؟ اور اپنے ابا جان کو چچا جان بھی کہتے تھے، اپنی امی کو آپی جی کہتے تھے، اور اپنی دادی کو بیجی یا امی جی کہتے تھے. یہ عرف موجود ہے کہ نہیں؟
تو بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو جی کا اصل نام، جو کہ بچپن میں حضرت ابراہیم کے وصال کر گئے تھے، ان کا نام حضرت تارخ ہے۔ تارخ، تا زبر الف تا را خا، کیا نام ہے؟ تارخ۔ اور یہ آزر ان کا چچا تھا، عرفی باپ تھا، پالا تھا، اس لیے اب کہا، اور اب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ مگر جب والد کی بات آئی تو سورہ ابراہیم میں آپ نے یہ نہیں فرمایا ربنا اغفر لی ابی، میرے باپ، میرے اب کو معاف کر، بخش دے، کہا نہیں، ربنا اغفر لی والی والدیہ، مولا میرے نسبی والد کو بخشنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس اب سے مراد چچا ہے۔ اور اگلی بات، اس سے بھی اگلی بات، اگر تو ابن اصل باپ کہنے سے، جو یہ ایک میں اعتقادی اور عشقی بات کرنے لگا ہوں، عقلی بات نہیں، عشقی بات ہے، حضور کا نسب پاک ہونے سے کس کی شان بلند نظر آئے گی؟ ایک سوال ہے، فرض ہے ہی بلند ویسے تو، کس کی؟ حضور کی شان، کہ رب نے کتنا پاک رکھا ہے۔ اور اگر نقص نکالیں گے تو کس کی کمی نظر آئے گی؟ کہ رب اپنے محبوبوں کو کمیوں والا رکھتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ نہیں سمجھ آئی تو اعلی حضرت نے کہہ دیا ہے، پھر وہ میں شعر پڑھ دیتا ہوں دوبارہ پھر، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ بس میں آگے اس سے آگے چلتا ہوں۔ اب میں قرآن کی اگلی آیتیں لے رہا ہوں، یہ بھی تو میں صرف اس طرف جا رہا ہوں، حضور کے نسب پر میں بات کروں گا آگے حدیث کی روشنی۔ تاجدار کائنات، یہ قرآن آ گیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن، فرمایا سورہ نور کو لیں۔ اللہ نے فرمایا قاعدہ کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پھر فرمایا پلید مرد پلید عورتوں کے لیے، پھر فرمایا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پھر فرمایا پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ رب نے قانون دے دیا ہے کہ ناپاک ناپاک کے لیے، ایسا نہیں ہے ناپاک پاک کے لیے۔ رب نے اصولی قانون دے دیا ہے۔ سورہ نور کی روشنی میں کبھی کبھی آیتوں کا شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ یہ بھی آیت اس لیے ہے، شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ اور حضور کے زوج پر ہے، مگر اس کا حکم عام ہے، کلیہ ہمیشہ سے رب کا ایسا ہے کہ پاک کے لیے پاک اور ناپاک کے لیے ناپاک رکھا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا پاک رب نے کسے بنایا؟ تاجدار کائنات کو۔ کیا اس سے بھی بڑا کوئی پاک رب نے بنایا؟ نہیں بنایا۔ حضور سے بڑا کوئی پاک نہیں۔ تو جب ناپاک کے لیے تو ناپاک ہو، اور جب پاک کی بات آئے تو اس کے اندر ناپاکی کی آمیزش آ جائے، جسے کائنات کا سب سے بڑا پاک بنانا ہو، تو کیا یہ رب کی قدرت اور رب کے حکم کے خلاف ہے یا رب کے حق حکم کے مطابق ہے؟ رب نے کہا نہیں، ناپاک ناپاک کے لیے ہے، تو جب پاک پاک کے لیے ہے تو مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ کی وجہ سے محبوب کا حسب بھی پاک رکھا ہے اور محبوب کا نسب بھی پاک رکھا ہے۔ اب اس سے بھی اگلی بات میں عقلی دلیل کی ہمیشہ کرتا ہوں۔ ہم گندے برتن میں دودھ ڈالتے ہیں، بولیے نا، رب شرک والے برتن میں مصطفیٰ کا نور کیسے ڈال سکتا ہے؟ اچھا،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمایا. فرمایا کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی عظمت ہے، مگر تجھ سے بڑھ کر ایک عام مومن کی عظمت ہے. حضور نے فرمایا. اور اس کعبے کے اندر داخل ہونے والوں کے لیے مشرکین کے بارے میں کہا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. فرمایا اے ایمان والو، مشرکین تو سراپا نجاست و پلیدی ہیں، اور اس سال کے بعد 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. یعنی مشرک نجس ہوتے ہیں اور نجس رب کے گھر کے قریب بھی نہ آئیں. یہ عام مشرکوں کا حال ہے. تو جو ہوئی کائنات کا سب سے بڑا پاک، رب اس پاک کے لیے کوئی نجس اس کے نسب میں آنے دے سکتا ہے؟ رب کے یہ مشیت اور رب کے احکام اور رب کی محبت کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے، یہ رب باری تعالیٰ کی محبت کے خلاف ہے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں آیت آئی، رب باری تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن میں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب اور سجدہ گزاروں میں ہم آپ کا پلٹنا دیکھتے ہیں. کیا؟ سجدہ گزاروں میں حبیب ہم آپ کا پلٹنا دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، جو ترجمان القرآن ہے، حضور کے کزن ہیں، ان سے پوچھا اس آیت کی تشریح کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تقلبک فی الساجدین سے مراد یہ ہے حبیب ہم نے آپ کے نور کو ہمیشہ ان کے پشت اور ان رحموں میں رکھا ہے جو ہمیشہ سے ہی ہماری بارگاہ میں جھکنے والے، توحید والے اور سجدے والے تھے. اب میں یہ جو کال لے رہا ہوں یہ کسی پاکستانی کا نہیں لے رہا، کسی ہندوستانی عقیدے کا نہیں لے رہا، میں فرقوں سے ہٹ کر ان کا لے رہا ہوں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، جو ترجمان القرآن ہے. تو پتہ لگا پھر عقیدہ طہارت نسب یہ نیا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ان کے عقیدے کی وجہ سے آیا ہے. اچھا، پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تم میں نے اپنے رسول کو بھیجا. اب یہ میں چوتھی آیت لے رہا ہوں. فرمایا میں نے اپنے رسول کو بھیجا تم میں. اب یہاں پر قرات شاذہ کیا ہے؟ قرات میرے ساتھ پڑھے، شاذہ، ہاں زا کے ساتھ ہے، شاذہ یا دال کے ساتھ ہوتی ہے. شاذہ، یہ جو شاذہ ہے یہ قرآن اس میں بدلا نہیں جا رہا، یہ تفسیر کے لیے ہوتی ہے. انفسکم آئے انفاسکم، انفسی کا مطلب یہ ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو جس خاندان میں بھیجا ہے وہ کائنات کا سب سے نفیس ترین خاندان ہے. حبیب تو بھی نفیس ہے اور تیرا نسب بھی نفیس ہے. اور یہاں پر امام ہے قاضی ایاز المالکی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا. وہ ایک امام ہے، امام ابو نصر امام محمد بن صاحب الکلبی رحمت اللہ علیہ، ان کا قول لائے ہیں. اب عربی میں ددیال کو نسب کہتے ہیں اور ننیال کو سحر کہتے ہیں. سواد، ہاتھ دو چشمی اور را، سحر. کیا؟ اب یہ چیزیں سننے سے ملیں گی، سیکھنے سے ملیں گی. میلاد النبی کی محافل میں 15 منٹ میں سب کچھ نہیں مل سکتا. کہ 6 گھنٹے نعت خوانی ہو اچھی بات ہے، میں خود سننے والا، ذوق والے، مگر جب کسی اسکالر کی بات ہے 15 منٹ ہے جی، عقیدہ بھی سمجھانا ہے، علم بھی سمجھانا ہے، اور اسی رو پئیے. رولانا ہمارا کام نہیں، رولانا تو اس کا کام ہے.
یہ تو آنے والے کے سودے کی بات ہے، وہ کس نیت سے آیا، وہ کس نیت سے آیا. تو یہ بھی توجہ دلاؤ نوٹس بھی ہے. کیا ہے؟ توجہ دلاؤ نوٹس. یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ توجہ کریں اگر سیکھنا ہے، ورنہ یہی ہوگا، ہوتا یہی ہے، مجھے پتا ہے. اور ایسا ہوا، میں ایسی جلدی سے گزر رہا ہوں، ہوا ایسے، وہ محفل ہو گئی تو مجھے کہنے لگے 10 منٹ 12 منٹ ہیں آپ کے پاس، 12ویں والے نام پہ 12 منٹ. میں نے کہا جی اچھا. اور ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، تیسا ہو جائے، جتنی اوقات تھی پیش کیا. تو میں نے حاجی صاحب کو ہلکا سا خود ہی سوال ڈال دیا. میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے اتنے لاکھوں روپے لگائے، کسی غریب کو ہی دے دیتے، تسی میلاد نہیں مانتے. میں نے کہا ماننا نہ ماننا اپنی جگہ، آپ جواب تو دینا. کہنے لگے پھر آپ کو اسی لیے بلایا تھا. میں نے کہا وہ جواب آپ نے مجھے دینے ہی نہیں دیا. وہ تو آپ نے کہا بس یہ سنا دیں، یہ کر دیں، وہ تو میں نے کر دیا، مگر آپ نے مجھے دینے ہی نہیں دیا. بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا جب آپ موقع ہی نہیں دیں گے، ہنڈیا پکنے میں، کڑھائی گوشت پکنے میں بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے. اچھا تو یہاں کہتے ہیں 12 منٹ میں ہی سارا عقیدہ سمجھ لگ جائے، 10 منٹ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیں بس جلدی سے آگے چلیں. اب امام محمد بن صاحب الکلبی، واری جاؤں، ایسے بھی ہیں، انہوں نے حضور کے حسب اور سحر، ددیال اور ننیال سارا فرمانے لگے. میں نے تاجدار کائنات کے حسب اور سحر میں، ددیال اور ننیال میں 500 کے قریب افراد آتے ہیں. کیا؟ 500 کے قریب افراد آتے ہیں، ایک بھی بغیر نکاح کے نہیں دیکھا. اس پر کال کیا، کچھ نے اعتراض کیا کہ 500 کیسے ہو گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور حضور تک آتے ہوئے حضور کے آباء و اجداد کی تعداد 47 ہے، اور ادھر حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک آنے والی ماؤں کی تعداد یہ بھی 47 ہے. تو 500 کہاں سے آ گئے؟ اس پر پھر ملا علی قاری نے جواب دیا، فرمایا اصل میں حضور کے اس نسل میں جتنے بھی شاخوں میں چچا آ رہے تھے، تایا آ رہے تھے، پھوپھو آ رہی تھی، خالائیں آ رہی تھی، ان کو سب کو جمع کریں تو 500 کا عدد بنتا ہے. اور ان 500 میں بھی ایک بھی بغیر نکاح کے نہیں ہے، یعنی کہ سارے کے سارے توحید والے اور مصطفیٰ کریم کی محبت و نور کے صدقے اسلام والے ہیں. اور تاجدار کائنات کی وجہ سے حضور کا نسب بھی پاک، حضور کی بیویاں بھی پاک، حضور کا حسب بھی پاک، حضور کی اولاد بھی پاک، حضور کا زمانہ بھی پاک، حضور کے شمائل بھی پاک، اور حضور کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جسم سے لگنے والا کپڑا بھی پاک، ارے جانور بھی پاک، اگر لکڑی بھی پاک، ارے آقا کے جسم کے ساتھ ساتھ صحابیت میں آنے والے صحابیت بھی صحابیت کی وجہ سے پاکیزہ ہو گئے، شان والے ہو گئے. ارے یہ عالم ان کا ہے جن کے ساتھ، جن کی دھول سے خود پاکی پاک ہوتی ہے کہ چہ جائے کہ کوئی ان کے شجرہ پر بات کرے. اور تاجدار کائنات کے شجرہ میں کیا کیا ہے؟ آپ حضرت عدنان سے آپ کا شجرہ شروع ہوتا ہے، پھر حضرت عدنان وہ ہیں، ان کا مزار تو بنا یمن میں، یہیں سے بنی عدنان ہیں. حضرت عدنان وہ تھے حضور کے آباء و اجداد میں، ان کے جسم سے نور مصطفیٰ کی وجہ سے سوندھی سوندھی خوشبو آتی تھی. جہاں سے یہ چلتے تھے وہ سارا علاقہ خوشبوؤں سے مہک جاتا تھا. وہ عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فالک کے فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوی، لوی کے بیٹے کعب،
کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ۔ اور آخری بات اس پر ختم کر دیتا ہوں، چلیں میں نے چاہا تھا اگلے جمعے پر رکھتا لیکن راہ نہیں جا رہا، میں کر دیتا ہوں ابھی تاکہ ربیع الاول کا بات بن جائے۔ اور یہ پہلے بھی تفسیر سنی ہوگی، وہ سورہ البلد کی تفسیر ہے۔ کافروں کی قسمیں رب کھاتا ہے؟ آج کو بولو تو صحیح، نہیں کھاتا۔ اور ایسے بھی کو قسمیں کھاتا ہے جیسے رب کھاتا ہے؟ ہائے ہائے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرماتا مجھے کیا پڑی اس شہر کی قسم کھاؤں؟ مولا تیرا گھر نہیں کہ پھر بھی میری قسموں کے لائق نہیں ہے، مولا اس میں حتیم ہے کہ پھر بھی نہیں کھاتا، مالک ہوں مجھے کون مجبور کر سکتا ہے، بے نیاز ہوں نہیں کھاتا۔ لا اقسم بہذا البلد، مستغنی القسم ہوں، مجھے کون مجبور کرے گا، زبردستی کرے گا، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا جو کچھ بھی کہو۔ اور ساتھ ہی کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پہلے نہیں کھاتا تھا اب کھاتا ہوں۔ مولا اب کیا ہوا؟ کہ سونیا پہلے صرف میرا گھر تھا، اب تیرا گھر ہے میرے گھر کے سامنے، ہائے ہائے ہائے، اب سونیا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، تو تیری مولا اس میں کیا ہوا؟ مکین بدل گیا ہے؟ کہا نہیں سونیا تیرا مکان آ گیا، اب اس میں تو آ گیا ہے، اور تیری وجہ سے اس شہر کی قسم جہاں تو آیا، جہاں تو آیا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی لام استفہام انکاری، حبیبہ 3000 سال ہوئے کعبہ بنے، میں نے کبھی قسم نہ کھائی، لا اقسم بہذا البلد، اب تو آ گیا ہے، کیا اب بھی اس شہر کی قسم نہ کھاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جہاں تیری تلیاں گلیوں میں تلیاں لگیں اور تیرے صبا تیرے گیسو امبری کے بوسے لے، سونیا میں اس شہر کی قسم نہ کھاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سونیا مجھے اس شہر کی قسم جہاں تو آیا ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے، خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور کہا ووالدیوں، حبیب تیرے والد کی قسم، کون سے والد کی مولا؟ کہا میں نے کوئی بتایا؟ کون سے والد کی؟ کہا سونیا ہر تیرے اس والد کی قسم جس کے صلب میں تیرا نور رہا۔ ہائے ہائے ہائے، رب کبھی کافروں کی قسمیں نہیں کھاتا، رب کبھی کافروں کی قسمیں نہیں کھاتا، حضور کا نسب بھی پاک ہے، حضور کی وجہ سے رب نے محبوب کو کہا سونیا تیرے ہر اس والد کی قسم جس کے صلب میں تیرا نور، تیرے ہر اس ننیال کی ماں کی قسم جس کے رحم میں تیرا نور، اور ووالدیوں وما ولد، اور سونیا تیری بھی قسم جو پیدا ہوا ہے۔ آؤ لوگو، اتنے پیارے آقا کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، قلب و باطن سجا دو، زندگیاں بدل دو، تجدید عہد وفا کا مہینہ ہے، حضور سے عشق کی انتہا یہ ہو زندگیاں بدل جائیں، نماز بس جائے، اخلاق آ جائے، کردار بلند ہو جائے، معافی عام ہو جائے، اور ان کی یاد میں تڑپتے تڑپتے پھر بلال حبشی کی عشق کی داستانوں کی مثل کو داستان بابا کر دو۔ مزہ تب ہے، تبھی میلاد النبی کا لطف آئے، گھر گھر درود و سلام کی ذکر سے اپنے آپ کو چراغاں کر لو، اخلاق اچھے کر لو، وما علیہ الا البلاغ۔